صوتی نگبانی کی اہمیت، امپورٹینس اینڈ اکوسٹک۔ سائنسدانوں نے 1997 میں مشاہدہ کیا کہ زرافے پہاڑی کی ایک طرف کھڑے ہو کر دوسری طرف نظر نہ آنے والے ساتھیوں کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ نر زرافہ اینٹوں کی ایک اونچی دیوار میں نقب لگا کر دوسری طرف کھڑی اپنی ماں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن سائنسدانوں کو کوئی ساؤنڈ نہ سنائی۔ اصل میں زرافوں کی زیادہ ویو لینتھ کی ساؤنڈ پہاڑی اور اینٹوں کی دیوار کے ساتھ سے ڈیفریگمنٹ ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے زرافہ ایک دوسرے کی ساؤنڈ سن رہے تھے مگر دیکھ نہیں سکتے تھے۔ ناخوشگوار ساؤنڈ، صوتی نگبانی کی اہمیت۔ ناخوشگوار ساؤنڈ کو ملائم و مسامدار سطحوں سے جذب کرنے کے لیے استعمال ہونے والی ترکیب یا طریقے کو صوتی نگبانی کہتے ہیں۔ ٹھوس یا ہموار سطح پر ساؤنڈ کی ریفلیکشن نمایاں زیادہ ہوتی ہے، جبکہ کسی لچکدار یا نامور سطح پر کم ہوتی ہے۔ لچکدار اور مسامدار اشیاء جیسا کہ پردے اور قالین ساؤنڈ کی انرجی کو جذب کر لیتے ہیں، لہذا وہ گونج کو ختم کر دیتے ہیں، جس سے شور میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اس طرح شور زدہ علاقوں میں ایسی چیزوں کے استعمال سے ہم شور کی آلودگی میں کمی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کمرہ جماعت یا عوامی ہال کی سطح کو بہت زیادہ جذب کر دیا جائے تو سامعین کے لیے شور کا لیول بہت کم ہوگا۔ بعض اوقات جب ساؤنڈ کمرے کی دیواروں، چھت و فرش کی انتہائی زیادہ ریفلیکٹنگ سطح سے ریفلیکٹ کرتی ہے تو ساؤنڈ میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ملٹیپل ریفلیکشن سے ہوتا ہے، جسے بعض گشت کہتے ہیں، ریوربریشن کہتے ہیں۔ اس لیے ہم لیکچر ہال، آڈیٹوریم یا تھیٹر یعنی تمثیل گھر اس طرح سے بنانے چاہیے کہ ان میں اونچی اور عمل جذب کے درمیان خاص تناسب رہے۔ اگر ہم سٹیج کے پیچھے ایک ریفلیکٹنگ سطح رکھ دیں تو یہ سامعین تک ساؤنڈ پہنچنے کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا، جبکہ عام طور لیکچر ہال، کانفرنس ہال اور تھیٹر ہال کی چھتیں کارو یعنی خمدار ہوتی ہیں، جس سے ساؤنڈ کی ریفلیکشن ہونے کے بعد ہال کے تمام کونوں پر پہنچتی ہے۔ بعض اوقات خمیدہ ساؤنڈ بورڈ اسٹیج کے پیچھے رکھ دیے جاتے ہیں، جس سے ریفلیکشن کے بعد ساؤنڈ یکساں طور پر پھیل جاتی ہے۔ شکل 11.12